کل قیامت میں آپ اور میں، چلو میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اپنے اعمال پہ یہ گھمنڈ نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، مجھے رسالت مآب علیہ السلام کی سفارش چاہیے، ہمیں حضور پاک کی سفارش چاہیے، ہم حضور کی سفارش کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یار جس سے سفارش لینی ہوتی ہے اس کے حقوق کی لحاظ ہم نہیں کرتے۔ رسول اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے؟ مسند احمد اٹھائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، اللہ کی قسم جان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر یہ سورت ہود اور اس جیسی لمبی صورتیں اتری اور اس کے اترنے نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا جوانی اور کیا بڑھاپے میں بدلا؟ آپ اور ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سورت حشر کی آخری آیات میں ہے اگر قرآن پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، تو وہ پہاڑ پہ نہیں آیا، کہاں آیا؟ نزل علی قلب محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ آیا۔ تو جو تکلیف پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، جنہیں پتھر کہتے ہو، وہ اکیلی تکلیف میرے پاک پیغمبر نے دل نے برداشت کی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ اللہ نے ان پہاڑوں میں وہ طاقت و قوت و سکت و ہمت و جرت نہیں رکھی جو میرے پاک پیغمبر کے دل اقدس میں موجود ہے۔ اس تکلیف کو حضور نے برداشت کیا ہے، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلوا دیا اور فرمایا ابو بکر اس قرآن نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آج ہم سفارش لیتے ہیں حضور سے، یہ تمنی رکھتے ہیں کہ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم ہماری سفارش کریں گے، اور ہم اس قرآن کریم پر اپنی جوانی، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی عمر نہیں لگاتے۔ بتاؤ کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ ہم کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ یہ حق ہے ہم پہ ہمارے نبی کا کہ اگر رسول اللہ نے یہاں زندگیاں لگائی ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی لگانی چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آپ یہ طے کرو کہ ہم اپنی تمام اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ جو بچہ عقل سے بھی گیا، شکل سے بھی گیا، جسم سے بھی گیا، صحت سے بھی گیا، یہ تو مولوی کے حوالے، اور جو عقل مند، صحت مند، خوبصورت، خوبصیرت، وہ کالج کے حوالے۔ یہ نہ ہو۔ اور سلام ہے اس مولوی کو جس نے تیرے نابینا بیٹے پر اتنی محنت کی ہے کہ وہ تیرا امام مسجد حافظ قرآن بن گیا، اس نے اس کو بھی ضائع نہیں کیا۔ آج وفاق المدارس کا ایک موقف ہے، حضرت مفتی صاحب ہم میں موجود ہیں تو میں ایک جملہ وفاق کے حوالے سے کہتا ہوں۔ ہم کالج یونیورسٹیوں کو سامنے رکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ آؤ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں، ہمارے کمپٹیشن، ہمارے مقابلے میں آؤ، ہم ترازو رکھتے ہیں، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کیا اور ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کیا۔ میں کسی کالج یونیورسٹی کی نفی نہیں کرتا، لیکن دنیا میں یونیورسٹی لیول پہ پاکستان مشہور ہے، بولیے کالج لیول پہ مشہور ہے یا مدرسوں کے لیول پہ؟ مدرسے پاکستان میں نمبر 1 ہے۔ تو بتاؤ ذمہ داری کالج یونیورسٹی اچھی طریقے پہ پوری کر رہی ہے یا مدرسے والا؟ تو پھر تب بھی مدرسے والے بدنام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے والے یہ مدرسے، بابا مدرسے والے تو بڑے پرامن لوگ ہیں، مدرسے والے تو کوئی بدامنی کی بات نہیں کرتے، تو پرامن ہے۔ وہ تو مزے کی بات میٹرک تک، اس سے آگے ایف اے لیول تک تمہاری تعلیمیں پڑھا رہے ہیں۔ کیا تمہارا کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ٹیوشن سینٹر، کوئی اسکول ایسا ہے جس میں صرف نحو، فقہ، منطق، فلسفہ، بلاغت، قرآن مکمل، احادیث، حدیث، اصول فقہ، دین کی باتیں پڑھائی سمجھائی سنائی جاتی ہوں؟ جی نہیں۔ تو پھر اس سے بہتر ذمہ داری تو ہم لوگ ادا کر رہے ہیں، اور معتوب پھر بھی مدرسے والے ہیں۔ بابا ایسا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں سینہ اٹھا کر مدرسوں کا تحفظ کرنا جانو، سینہ اٹھا کر۔ اور میں ہر جگہ پورے پاکستان میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرا مدرسہ کوئی ایک تو دکھا دو جو اپنی ذمہ داری سے غافل ہو۔ ہم اپنے مدرسے کو بالکل پوری ترتیب پہ رکھیں، باوجود ہے کہ
सरकार के 1 रुपए का फंड अब नहीं लेते। कोई मौलवी सरकार का फंड लेते हैं तो आप हमें बताइए, हम विफाकुल मदारिस में बात करेंगे। आप देखें मोहतमिम की शामत ना आ जाए, वो सरकारी मुल्ला नहीं बन सकता, वो आँख में आँख डाल के बात करना जानता है। हम कोई कासालेस नहीं है। अब मौजूदा बजट पेश हुआ, मैं किसी दर्द दुख से और अफसोस से नहीं कह रहा, बड़ी खुशी और जुर्रत से कह रहा हूँ, नानोतवी के इस मदरसों को सलाम है जिन्होंने अपना 1 टेडी का फंड भी नहीं लिया, 0 फंड। और इन लोगों का कमाल यह है कि अपनी बात को पूरी दुनिया में मनवाए हुए हैं। पिछले साल विफाकुल मदारिस ने पाकिस्तान में 1 साल के अंदर 80,000 समथिंग हाफिज कुरान आपको दिए हैं। पूरी दुनिया में बेशुमाल यूएई, बेशुमाल सऊदी अरब, एक मुल्क ऐसा नहीं है जो 80,000 की रेशो को पहुंचा हो हुफ्फाज में। पाकिस्तान अजम है, अरब नहीं है। इन बच्चों की गैर मादरी जबान है, मादरी जबान भी नहीं है। या आप कहें मादरी जबान में कुरान पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेहनत इन लोगों ने की है, क्रेडिट भी इन लोगों को देना चाहिए। और मदरसे वाले बड़े पुरअमन हैं। आप दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले को कभी फसादी नहीं कह सकते। मैं आपको मिसालें दूं तो आप चलो एक मिसाल लीजिए और बड़े शौक से लीजिए और बड़ी जुर्रत से लीजिए। मैं जिस सूबे में बैठा उस सूबे में बड़े ललकार से ये बात करता हूं। 2019 में हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया कराची के सहराओं से लेकर इस्लामाबाद के फलक बोस इलाकों तक आए हैं। 15 लाख से बढ़कर अवाम अपने साथ लेकर आए हैं। ये रोडों पे चले हैं, हवाओं से नहीं आए। ये जमीन पे चले हैं, पानियों में नहीं आए। ये 1000 किलोमीटर से ज़ायद का सफर करके किसी एक दुकान के शीशे को नहीं तोड़ा, क्यों एक रोड का गमला नहीं टूटा, किसी की तिजारत मुतासर नहीं हुई। लाहौर से गुजरे तो मेट्रो भी चालू थी और इन गुनाहगार आंखों ने देखा अगर एम्बुलेंसेज आई हो तो रास्ता खोल दिया जाता। आज एक वजीर को प्रोटोकॉल लगे तो मरीज सिसकियां ले लेके एड़ियां रगड़ के वो फौत हो जाता है। प्रोटोकॉल ओपन अभी तक नहीं हो रहा। और ये मौलवी यहाँ बैठे और पूरी दुनिया को बताया कि हम कितने पुरअमन हैं। आज उलमा को लोग कहते हैं तुमने क्या किया? मैंने कहा तुम एक एहतजाज दिखा दो पाकिस्तान का जो इस तरह पुरअमन हुआ हो, एक दिखा। मौलवी आए अपने हक के लिए आए, उनके वोट पर डाका डाला गया, वो उसके एहतजाज में आए। कोई एक गमला टूटा, किसी एक बंदे को मारा, किसी एक की तिजारत मुतासर हुई, कोई एक दुकान को आग लगी, किसी का शीशा टूटा? जी नहीं। तो फिर उलमा पर बात करने की जरूरत क्या है? फिर तो तुम सलाम पेश करते कि तुम हमारे रोल मॉडल हो। या रोल मॉडल होना तो छोड़ो, मौलवी को ऊपर उल्टा इतराज़ात के जवाब दिए जाते हैं। तो भाइयों, आपको चाहिए कि आप इन उलमा के साथ जुड़ें और अपनी औलादों को कुरान और दीन पे लगाएं। करेंगे ना?